ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا وسیدنا وقدوتنا وامامنا محمد بن عبد اللہ صلوات ربی وسلام علیہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له۔ اسلامی بھائیوں اور اجلاس میں شریک ہماری معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، عام طور سے ہمارا نظریہ یہ ہے اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اجلاس یا جلسہ یا کوئی پروگرام اسی وقت کامیاب ہوگا جب بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو، لوگوں کی بھیڑ ہو، لوگوں کی کثرت ہو، لوگوں کا ریلا ہو، آدمی کا، لوگوں عورتوں کا۔ عام طور سے تصور یہی ہے کہ ارے فلانے جلسے میں بہت لوگ تھے۔ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، یہ تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اس جلسے کا یا جو بھی پروگرام کوئی بھی ہمارا بھائی منعقد کرتا ہے یا لوگ جلسے منعقد کرتے ہیں تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے کسی بھی بھائی کے زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ اگر کسی ایک آدمی کے اندر اثر کر گیا تو وہ بھائی جو بات کہہ رہا ہے اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ اگر آپ کی کسی ایک بات سے، اگر آپ کے کسی ایک کلمے سے، آپ کے کسی ایک جملے سے اگر کوئی ہدایت پا جائے، کوئی راہ راست پر آ جائے، یا کوئی آدمی بھٹکا تھا صحیح راستے پر آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں نہیں چاہیے لوگوں کی کثرت، ہمیں نہیں چاہیے لوگوں کا ریلا، ہمیں نہیں چاہیے لوگوں کو بھیڑ، ہمیں چاہیے وہ قلب سلیم، ہمیں چاہیے وہ دل جو اللہ کی بات کو سنے اور اس کا دل اندر سے یہ گواہی دے کہ اگر میں بے نمازی تھا تو تقریر سننے کے بعد، علماء کے خطاب سننے کے بعد میں انشاءاللہ نماز پڑھوں گا۔ اگر کوئی آدمی بے ایمان تھا، تقریر سننے سے پہلے، علماء کے بیانات سننے سے پہلے اگر وہ بے ایمانی کرتا تھا تو وہ یہ عہد کرے کہ میں انشاءاللہ آج کے بعد سے یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، علماء کی، ہمارے بھائیوں کی تقریر سننے کے بعد اگر وہ یہ عہد کرے کہ آج کے بعد سے میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میرے بھائیوں، ہمارے جلسے کا یہی حاصل ہے، یہی خلاصہ ہے۔ ہمیں بھیڑ نہیں چاہیے، نہ ہمیں آدمیوں کا، عورتوں کا ریلا چاہیے، بس ہمیں وہ دل چاہیے جو اللہ کی ہدایت کو قبول کرے، اللہ کی باتوں کو قبول کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قبول کرے، وہ دل چاہیے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں ہمارے بھائیوں نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ ساری باتوں کا خلاصہ کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، مجھے ایک موضوع ہمارے بھائیوں کی طرف سے دیا گیا تھا کہ موجودہ دور میں ہم مسلمان کیا کریں، ہم کیا کریں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک قانون بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک ضابطہ بتایا ہے، ایک اصول بتایا ہے۔ میں تو چاہ یہ رہا تھا کہ میں بیٹھ کر کے اپنے بھائیوں کی تقریریں، ان کے خطبات کو سنوں، کیونکہ میں تو بارہا آپ کے درمیان رہتا ہوں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں میں اکثر جمعہ پڑھاتا ہوں، خطبے دیتا ہوں، آپ لوگ معروف ہیں ہمارے درمیان۔ میری کوشش یہ تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے یہ بھائی جو ہمارے جونیئر ہیں، ہماری تمنا یہ تھی کہ یہ تقریر کرتے اور ہم سنتے، لیکن بہرحال یہ ترتیب بنی کہ نہیں،
ہم کو بھی کچھ بولنا ہے، ہم کو بھی کچھ کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری کوششوں کو، جس بھائی نے اس اجلاس کی اس جلسے میں جس بھائی نے جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائے۔ رب العالمین جس بھائی نے جو بھی تعاون کیا ہے، جو بھی مدد کی ہے، اور جو بھی مشکلات اور پریشانیاں آئی ہیں ان کو جھیلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کے مدد کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اصول بیان کیا، ایک نظام اور ایک طریقہ بتایا۔ طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل کسی قوم کی حالت کو، کسی قوم کے نظریے کو، کسی قوم کے زندگی کو، طرز زندگی کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ میرے بھائیوں، آج ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس جگہ رہتے ہیں ہندوستان میں، اور آپ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سنتے ہیں ہماری جو حالت ہے، ہم جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اوپر جو پریشانیاں غیروں کی طرف سے آتی ہیں، کتنی پریشانیاں۔ آج ایسا لگتا ہے کہ مسلمان نام لینا مشکل ہو گیا، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں ہیں، اتنی بلائیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ اور اس پریشانی، اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر اس انداز سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک بھوکا آدمی، ایک کئی دنوں کا بھوکا آدمی دسترخوان دیکھتا ہے تو وہ ٹوٹ پڑتا ہے، کھانے کی طرف جھک پڑتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے تمہارے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہم کم تعداد میں ہوں گے، ہماری قلت ہوگی، ہمارے لوگ کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج آپ بتاؤ کتنے مسلمان ہیں، ہمارے پاس ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارے پاس اپنی بستی ہے، ہمارے پاس اپنا علاقہ ہے، آج دنیا میں مسلمان بہت زیادہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت، تمہارا مقام جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی، کوئی وقات نہیں ہوگی، کوئی وقات نہیں ہوگی۔ تمہارے اوپر لوگ اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک بھوکا آدمی کھانے کو دیکھتا ہے ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کئی حدیثیں ہیں جو اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم غور کریں کہ ہم کیا تھے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک صحابی ہے، شاید ہمارے بہت سارے بھائی اس صحابی کا نام نہ جانتے ہوں، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ دیکھو ہمارا مقام کیا تھا، ہمارا مرتبہ کیا تھا، ہماری جاہ و حشمت کیا تھی، اور ہم کیا تھے۔ حضرت ربعی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے دربار میں گئے۔ ایران میں جو اس وقت جو پارسیوں کا جو سردار تھا، رستم تھا، جانتے ہیں اس کے پاس دولت کا ریل بیل تھا، اس کے پاس پیسے تھے، دولت تھی، قالینیں تھی، سونے کے ہار جوہرات تھے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھٹے پرانے کپڑے میں حضرت ربعی بن حارث عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کرام کو لے کر کے گئے، اور اس ظالم نے، رستم نے کہا کہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کا مقام، مسلمانوں کی جاہ و حشمت، یہ عرب کے بدو، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون لوگ۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کے دربار میں، اس کے قالین کو رونقتے ہوئے اس کے دربار میں گئے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے بادشاہ،
میں تمہارے پاس آیا ہوں ایک دعوت لے کر کے، ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ آپ بتاؤ، جس کے سامنے زمانہ کانپتا تھا، جس کے سامنے لوگ کانپتے تھے، ایمان کی بدولت، اللہ رب العالمین سے تعلق کی بدولت، اللہ رب العالمین سے تعلق کی بدولت، آپ دیکھو وہ پھٹا پرانا کپڑے میں ملبوس و صحابی بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں، ایک میں دعوت لے کر کے آیا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ تم جو لوگوں کو اپنی جو تمہاری رعایا ہے اور تم ان کو حکم دیتے ہو کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ دعوت ہے کہ تمہاری یہ رعایا تمہاری عبادت کے بجائے اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور تمہاری سلطنت میں جو ظلم ہے، تمہاری سلطنت میں جو دغا بازیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو اور سارے کے سارے لوگ اسلام کے متوالے بن جائیں، اسلام کے عدل کی طرف آ جائیں، اسلام کے انصاف کی طرف آ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایمان تھا، اللہ سے تعلق تھا کہ بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جایا کرتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت وہی ہے جو میں نے حدیث میں بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سمندر کے جھاگ کی مانند ہوگی۔ اور یہاں میں ایک بات اور کہہ کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس وسائل بہت زیادہ ہو لیکن اگر اللہ سے تعلق آپ کا مضبوط نہیں ہے، اللہ پر ایمان آپ کا مضبوط نہیں ہے، آپ کے پاس دولت کتنی ہی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس روپیہ پیسہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، وسائل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر رب سے آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہے، اللہ پر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، تاریخ کی ایک مشہور کتاب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تاریخ، یہ سیرت رسول پر ایک جامع کتاب ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جانتے ہی نہیں کہ سیرت الرحیق المختوم ہے کیا؟ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ سیرت کی یہ کتاب رسول اللہ کی بایوگرافی ہے، رسول کی سیرت ہے، رسول کی زندگی کا پوری حیات کریمہ کو حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں پیش کیا۔ یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ بچے اس کتاب کو پڑھیں، بچیاں، مائیں، سارے لوگ اس کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زندگی کیسی تھی، آپ کا تعلق اللہ سے کیسے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کیسے لڑی۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جب اللہ رب العالمین سے تعلق کمزور ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے پر ایمان کمزور ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں، وسائل کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، مال کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، طاقتیں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اگر ایمان اللہ پر نہیں ہے تو وسائل اور سارے کے سارے مال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، تاریخ کے اندر ایک غزوہ، ایک لڑائی لڑی گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں غزوہ حنین، بڑی مشہور جنگ ہے غزوہ حنین، یہ بڑی مشہور جنگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس جنگ میں 12,000 کی تعداد میں تھے، 12,000 کی تعداد میں تھے۔ کبھی کسی جنگ میں اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، 12,000 کی تعداد تھی صحابہ کرام کی۔ اور اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو نئے اسلام قبول کر کے آئے تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، نیو مسلم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے لڑائی کرنے کے لیے تو بعض لوگوں نے کہا کہ 12,000 کا لشکر ہے، کون ہم کو ہرائے گا؟ 12,000 کا لشکر ہے، کون ہم کو ہرائے گا؟ جنگ تو جیتی ہوئی، جنگ تو ہم جیتے ہوئے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، پاور ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، طاقتیں کتنی بھی کیوں نہ ہو، پاور کتنا بھی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو، کچھ ہو، لیکن اگر اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں ہے، اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ کہ مسلمانوں تم یاد کرو جب تم اس گھمنڈ میں ہو گئے کہ ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے، یہ جنگ تو ہم جیت گئے ہیں،
غزوہ حنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور طائف کے 2 قبیلے ان کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی، اور جو کفار کے 2 قبیلے تھے یہ تیر انداز تھے، تیر بازی کرنے میں ماہر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر انہوں نے تیر اندازی کی اور صحابہ کرام بھاگنے لگے، میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز لگائی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ اے لوگوں میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تم میدان چھوڑ کر کے کیوں بھاگ گئے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئی، اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ اگر وہ مدد نہیں آئی ہوتی رب العالمین کی طرف سے تو وہ جنگ صحابہ کرام ہار گئے۔ اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ پھر ہم نے اپنے رسول پر اور صحابہ کرام پر مدد نازل کی اور کافروں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس جنگ سے، اس واقعے سے خلاصہ یہ نکلتا ہے، بات یہ نکلتی ہے کہ آپ کے پاس پاور کتنا ہی کیوں نہ ہو، طاقت کتنی ہی کیوں نہ ہو، کبھی اپنی طاقت پر نہیں اترائیں، کبھی اپنے پاور پر نہیں اترائیں، کبھی اپنے مال پر نہیں اترائیں۔ جو باتیں میں بتاؤں گا وہ کام کریں تاکہ رب العالمین سے آپ کا تعلق مضبوط ہو۔ میرے بھائیوں، جب صورتحال یہ ہے کہ ہم اتنی پریشانیوں میں ہیں، اتنے مسائل میں ہیں، تو آخر ہم کریں کیا؟ آج کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کریں کیا؟ ہم کیا کریں تاکہ ہماری دنیا بھی مضبوط ہو اور آخرت بھی ہماری مضبوط ہو؟ میرے بھائیوں، میں اس ورقے میں ہمارے بھائیوں نے جتنی باتیں کہی ہیں میں نے خلاصے کے طور پر سب کو نقل کیا۔ ہم کو کرنا کیا ہے آج کے ماحول میں، آج کے دور میں ہم کو کرنا کیا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو؟ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ پہلی چیز جو ہمیں کرنا ہے آج کے ماحول میں، خصوصاً آج کی دنیا میں جو چیز ہمیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، تو اللہ کہتا ہے لا يضركم كيدهم شيئا۔ تو دنیا کتنی بھی مکاری کر لے، دنیا کتنی بھی چال بازی کر لے، کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کرنا ہے؟ ایک تو صبر کرنا ہے اور ایک دوسری چیز اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ لا يضركم كيدهم شيئا، اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ سارے مکاروں کی مکاریاں، سارے دغابازوں کی دغابازیاں دھری کی دھری رہ جائیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایمان، صبر ہے اور اللہ رب العالمین کا تقوی ہے۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت زیادہ ہیں، صبر کی کئی قسمیں ہیں۔